جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے، پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی، تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ کہ پوری سورہ کہف پڑھے، پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلے ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہر نماز کے بعد ہے، لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر، تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو۔ تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے۔ تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے، اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے، نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں۔ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ جمعے کی نماز فرض ہے یا واجب؟ میں نے کتاب میں اسے فرض پڑھا تھا، لیکن کئی لوگ اسے واجب بھی بتاتے ہیں، اس بارے میں تفصیل سے رہنمائی فرمائے صدام حسین راجستھان سے۔ دیکھیے جمعے کی نماز فرض ہے کیونکہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، سورہ جمعہ میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کے دن اللہ کی یاد کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی یاد کی طرف دوڑو۔ تو یہ جو قرآن سے مضبوط دلیل ہے قطعی، تو جو قطعی دلیل سے جس چیز کا وجوب ثابت ہوتا ہے اس کو اصطلاح میں فرض کہا جاتا ہے، تو فرض ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بعض فقہاء نے واجب لکھا ہے، تو وہ اس لیے کہ یہ فرض اور واجب جو اصطلاحات ہیں، واجب کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، قطعی سے نہ ہو، یعنی یقینی بہت زیادہ یقینی دلیل نہ ہو، اور فرض کہتے ہیں جو ایسی پکی ڈھکی دلیل سے ثابت ہو جس کا انکار ممکن نہ ہو۔ تو لیکن یہ ایک دوسرے کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بعض دفعہ فرض کو واجب کہہ دیا جاتا ہے، بعض دفعہ واجب کو فرض کہہ دیا جاتا ہے، تو بعض فقہاء نے فرض کو واجب کہہ دیا، بعض نے واجب کو فرض کہہ دیا، لیکن اگر اصطلاحات میں جائیں گے تو پھر فرض کہا جائے گا جمعے کی نماز کو۔ گاؤں کی مسجد میں جمعہ ادا کرنا، میں جس گاؤں میں رہتا ہوں وہاں مسجد ہے لیکن امام نہیں ہے، اذان 5 وقت کی ہوتی ہے، امام نہ ہونے کی وجہ سے یا با جماعت نماز نہیں ہوتی، ہر کوئی اپنی مرضی سے نماز پڑھتا ہے، وہاں صرف جمعے میں ایک مولوی صاحب نماز پڑھانے آتے ہیں، تو کیا وہاں جمعہ کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اور جمعہ پڑھنے جانا ہوگا جہاں 5 وقت کی با جماعت نماز ہوتی ہو۔ امداد علی نواب شاہ سے۔ دیکھیں گاؤں میں جمعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمعہ پڑھاتے تھے تو گاؤں کے لوگ باری باری آیا کرتے تھے، ہمیں کہیں بھی نہیں ملتا کسی صحیح روایت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں گاؤں یا دیہات میں جمعہ یا عید کی نماز ہوئی ہو۔ حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ اور تشریق جو ہے یہ صرف شہر میں ہی ہوگی۔ تو اس لیے جو چاروں ائمہ اس بارے میں متفق ہیں وہ یہ ہیں کہ جمعے کی نماز کے لیے ہر امام کے نزدیک کچھ نہ کچھ شرط ہے، کسی نے کہا کہ 40 افراد کی شرط، کسی نے کہا کہ بڑی بستی ہونی چاہیے۔ تو جو ہمارے نزدیک راجح قول ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت شدہ قول ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہیں بھی ہمیں یہ ملتا نہیں ہے کہ جمعے میں جو بالکل گاؤں میں جمعہ کی نماز پڑھائی گئی ہو۔ تو اگر جمعے کی نماز گاؤں دیہاتوں میں جائز ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے گرد جو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں وہاں جمعے کی نماز ہوتی کسی گاؤں میں۔ تو اس لیے شہر ہو یا قصبہ کبیرہ، بہت بڑا قصبہ ہو جو شہر جیسا ہوتا ہے۔ اچھا شہر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عرف میں جس کو شہر سمجھا جائے، تو یعنی جس میں 2 رویا دکانیں ہوں، ہسپتال ہوں، تھانہ ہو، یہ تمام جو شہر کے لوازمات ہیں وہ جس جگہ پہ پائے جائیں گے اس کو شہر کہا جائے گا۔ جس جگہ یہ نہیں ہوں گے، وہ دور دراز علاقوں میں چند لوگوں کا ایک جتھا رہتا ہے، اس کو شہر نہیں کہتے۔ تو یہ عرف سے چینج بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ واقعی گاؤں ہیں، قصبہ کبیرہ بھی نہیں ہے، بڑی بستی بھی نہیں ہے اور شہر بھی نہیں ہے، تو پھر جمعے کی نماز وہاں پر درست نہیں ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں راشن ختم ہوتا تھا نا، اور بالکل حالات ایسے کہ حضرت سیدہ عائشہ کیا فرماتی ہے 40 دن تک چولہا جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف کھجور پانی پہ گزارا ہوتا تھا۔ تبھی میں اس سے ایک بات کہتا ہوں، جو خوراک کے بارے میں ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں نا، ایکچولی جی یہ بھی کھائیں، پروٹین کے لیے یہ کھائے کریں، پھر آئرن کے لیے یہ کھائے کریں، پھر ایکچولی انسان کو ایک بیلنس ڈائٹ میں انسان کو اتنے انڈے بھی روز چاہیے۔ یوٹیوب پہ آ رہے ہوتے ہیں روزانہ 5 انڈے کھائیں، صحت کے لیے ضروری، اتنا ملک ایکچولی ضرور کریں آپ اگر پیسے دیے اللہ نے۔ یہ سب چوچلے ہیں پیسے والوں کے لیے، اتنے بادام، اتنے پستے، ڈرائی فروٹ اور وغیرہ وغیرہ۔ غریب آدمی کو بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ غریب میں سافٹ ویئر ہی الگ ٹائپ کے لگے ہوئے ہوتے ہیں،
میں نے دیکھے 99 سال کے غریب صرف روٹی پہ پوری زندگی گزارا کیا ہے. تو اس لیے ڈپریشن میں نہ جائیں. لوگ ڈاکٹروں کی یہ چیزیں سن کے نا پاگل ہو رہے ہیں کہ یار کیا بنے گا تیرا, کیا بنے گا تیرا کیا ہوگا کالیا, تو ہم تو یہ کر نہیں سکتے, ہم کتنے فروٹ اور پھر یہ اب ڈرامہ. بھائی لائف کو خوش رہو, تھوڑا کھاؤ. تو ہم تو دیکھتے ہیں سیدہ عائشہ فرماتے ہیں, میں ڈاکٹروں کی نفی نہیں کر رہا, وہ سب صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ سب جب جیب میں کیا ہو, پیسہ ہو, پھر اس کی بات ہے. جب نہیں ہے تو جو ہے یار کھا لے. اللہ یہ خوراک کا معاملہ اتنا, میں نے اس پہ اتنی ریسرچ کی, آپ کی سوچ ہوگی. میں اس میڈیکل سائنس میں بہت دلچسپی لیتا ہوں. اتنے ڈاکٹروں کو سنا ہے میں نے کہ شاید ہی کسی مولوی نے اتنے ڈاکٹروں کو, حکیموں کو سنا ہو. اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں وہ خوراک نہیں کھائی جا رہی جو ڈاکٹروں کے مشورے ہیں. عمریں 99 سال ہو رہی ہیں کم بختوں کی. ابھی ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے دنیا بھر میں فلاں علاقے میں لوگ کی عمر 90 سال 95 سال فلاں میں, تو ان کی خوراکوں پہ اس نے کہا کہ یار کیا کھا رہے ہیں, پتا چلا ہر ایک کی ڈیفرنٹ ہے, ہر ایک کی کیا ہے. تو خود اس کا تجزیہ کہ بھئی یہ فیصلہ کرنا نا کہ کون سی خوراک سے آپ 100 سال جیئیں گے, یہ کوئی یقینی طور پہ نہیں کہہ سکتا. تو یہ کوئی یقینی نہیں کہہ سکتا. وہ کہتے ہیں وہ کچھ لوگ پروٹین بہت ضروری ہے ہماری باڈی کے لیے, ڈاکٹر کہتے ہیں, بالکل صحیح کہتے ہیں, لیکن کچھ ویجیٹیرین ہوتے ہیں 100 سال آرام سے نکال لیتے ہیں, سلم سمارٹ بھی رہتے ہیں. ایک ڈاکٹر نے ایک ویڈیو بنائی کہ دیکھو جو ویجیٹیرین ہے ان کی توندیں کیسے نکلی ہوئی ہوتی ہیں. بن مانس ہے نا, وہ ایک بندر کی ایک قسم ہے, وہ سبزیاں کھاتا ہے, تو ایسے توند نکلی ہوئی ہے اس کی, عجیب سا ٹیڑھا میڑا ہوا ہے. اور جو گوشت کھو رہے ہیں ہینڈسم سلم سمارٹ. تو مجھے کسی نے بھیجی, دیکھو یار ویجیٹیرین کا یہ حال ہوتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اللہ نے پیسہ دیا, گوشت کھاؤ, ہماری شریعت بھی گوشت کو فوکس کرتی ہے, ہر موقع پہ گوشت دی ہے. لیکن یہ نا کہ جس کے پاس گوشت کے پیسے نہیں ہیں وہ یہ تون دیکھ کے بندر کی کہ یار یہ گوشت. میں نے کہا ہرن کی مثال کیوں نہیں دی, وہ گوشت خور ہوتا ہے یا وہ ویجیٹیرین ہوتا ہے؟ وہ گھاس پوس ہی کھاتا ہے, کیا اسٹائل ہے اس کا, چیتے سے زیادہ تیز بھاگ رہا ہوتا ہے وہ, تبھی تو, ورنہ تو چیتے نے جنگل کو ختم کر دیا ہوتا. 10 ہرنوں کے پیچھے چیتا بھاگے گا تو ایک ہاتھ قبضے میں آئے گا, کیونکہ ہرن بھی ہرن ہے بھائی. دیکھیں نا, ہم کہتے ہیں نا اس کو, میں نے جب سے قرضہ دیا ہرن ہو گیا, وہ بندہ ہرن ہو گیا, حالانکہ ویجیٹیرین تھا وہ. قرضہ آپ دو, چاہے ویجیٹیرین ہو, فل کارب ڈائٹ کھاتا ہو, اتنی اسپیڈ سے قرضہ لے کے غائب ہوگا, آپ کو ہوگا کہ یار میں خام میں گوشت پہ گزارا کر رہا ہوں, مجھے بھی آلو اور چاول کھانے چاہیے. اتنی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اس کی. تو وہ سب تحقیقات اپنی جگہ درست ہیں, لیکن ان سے ڈپریشن میں نہ آیا کرو. اللہ نے ہر شخص کی باڈی میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. باڈی میں جو بھی جاتا ہے نا, باڈی اس حساب سے اپنی مرضی کی چیزیں نکال لیتی ہے, وہ خود کشیدتی ہے. وہ ایسا سسٹم بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے. تو اس لیے بہت زیادہ ڈاکٹروں کی یوٹیوب کی تحقیقات میں نہیں آیا کرو, تھوڑا بہت آیا کرو. جیب میں پیسے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی, پھر لو کارب ڈائٹ بھی کھاؤ. ویسے تو بس ایک بات کر دوں, اپنی خوراک سے نا چینی کم کر دو, بس بیسک چیز, گھوم پھر کے یہی آؤ گے. میٹھا کیا کر دو اپنی زندگی سے, اور یہ بیکری آئٹم اور میٹھا ختم کر دو بس. یہ تو فرض عین ہے. اس کے بعد پھر جس کو اللہ نے, اس کے لیے پیسہ نہیں چاہیے, اس کے لیے تو پیسہ, یعنی پیسہ نہیں ہوگا تو یہ کام آسان ہوگا. جب چینی شارٹ ہوئی تھی نا مارکیٹ سے, تو ٹی وی پہ خبریں آ رہی تھی, غریب آدمی کہاں سے چینی خریدے, ہائے 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 غریب آدمی کیا کرے گا, مفتی صاحب بیان کرو. میں نے کہا بہت بہترین موقع اب مل گیا غریب کو